معزز سامعین، اس سے پہلے خطبات میں آخرت کے موضوع پر، ایمان بالآخرہ سے متعلق مختلف موضوعات، مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ موت کی حقیقت، قبر کے احوال، حشر کے میدان اور وہاں پر ہونے والے معاملات، اور اسی طرح عرش کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں کا ذکر، یہ جو ہے سبھی آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کیا گیا۔ آج کے اس خطبے میں حشر کے میدان میں پیش آنے والا ایک عظیم معاملہ، ایک عظیم چیز، یعنی شفاعت۔ محشر میں کھڑے ہوئے لوگ اپنے حال میں کھڑے ہوں گے، ایک لمبی مدت سے سورج ان کے سروں پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا۔ اسی حالت میں، اسی تکلیف میں گھنٹے 2 گھنٹے نہیں، لمحے 2 لمحے نہیں، مہینے 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، 50,000 سال گزریں گے۔ جب حالت انتہائی دگرگوں ہو جائے گی، انتہائی پریشان کن معاملات سے گزریں گے، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے لوگ آئیں گے۔ اسی سے متعلق چند باتیں۔ سب سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ 79، اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر مبعوث کرے گا، مقام محمود آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ، شاید کی، لیکن قرآن میں جہاں جہاں شاید ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما غالباً کہتے ہیں کہ وہ یقین کے معنی میں، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے گرچہ یہاں یہ فرمایا کہ عسیٰ، شاید کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے، تو وہاں معنی یقین کا ہے کہ یقینی طور پر اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الشفاعہ، فقال ہی الشفاعہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں جو مقام محمود کا تذکرہ ہے یہ کیا ہے، مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شفاعت ہے، وہی مقام محمود جس کا ہم اذان کے بعد دعا میں کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اے اللہ رب العزت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ جو یہ وسیلہ ہے یہی مقام محمود ہے، اور یہی مقام محمود یہ تمام کائنات کے تمام لوگوں کے حق میں سفارش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے، اسی شفاعت کا ذکر ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قال اکثر اہل التأویل المقام المحمود هو الذي يقومه صلی اللہ علیہ وسلم ليريحهم من کرب الموقف۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اس بات کو یہاں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو اس مقام محمود سے مراد وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور تمام لوگوں کو قیامت کی سختی اور قیامت کی پریشانی سے نجات دلائیں گے۔ لیریحہم من کرب الموقف، قیامت کے دن جو وہاں کھڑے ہو کر جو پریشانی اور تکلیف میں ہوں گے اس سے نجات دلائیں گے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے مقام محمود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسی بات کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں
جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی یا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی دوری اور 1 مہینے کی مسافت سے جو ہے مجھے رعب کے ذریعے سے، رعب و دبدبہ کہ دشمن میرے تعلق سے بات کرے، میرے تعلق سے کوئی برا ارادہ کرے، تو اتنی دوری پر رہتے ہوئے بھی میرا خوف اور میرا رعب اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے مجھے جو ہے رعب اور خوف، رعب و دبدبہ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد فرمائی. دوسری چیز جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی، وہ تھی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، زمین کو مسجد بنا دیا ہے، پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. فرمایا کہ جہاں کہیں میری امت کے کسی شخص کو نماز کا وقت ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے. جہاں کہیں بھی، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے بیابانوں میں ہو، چاہے ریگستانوں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، کسی بھی مقام پر نماز کا وقت ہوا اور اس کے لیے وہ زمین اس کے لیے مسجد ہے. مسجد کا معنی سجدہ گاہ، جہاں سجدہ کیا جا سکتا ہو، جہاں عبادت کی جا سکتی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک تحفہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی زمین، ساری کی ساری زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، عبادت کی جگہ بنائی گئی. لہٰذا ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں پہنچیں تبھی ان کو جو ہے نماز پڑھنا جائز ہو، بلکہ جس مقام پر بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہارت کا سبب بنایا گیا. طہارت یعنی اگر کسی شخص کو پانی نہ میسر ہو، غسل کی ضرورت ہو، پانی میسر نہ ہو، وضو کی ضرورت ہو، پانی میسر نہ ہو، استنجا کی ضرورت ہو، پانی میسر نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اسی زمین کو ہم امت محمدیہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے. آدمی تیمم کرے اور اس کا جو ہے وہ غسل کی ضرورت ہے، پانی نہ ملے، یا بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کرے، یہ اس کے لیے کافی. وضو کی ضرورت ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی موجود نہیں ہے، وہ صرف تیمم کرے، اس کے لیے یہ کافی ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو استنجا کی ضرورت ہو اور استنجا کے لیے پانی نہ میسر ہو تو وہ مٹی کے ڈھیلے لے کر اپنے جو ہے طہارت حاصل کرے، استنجا کر لے، یہ اس کے لیے کافی. تو اس طرح اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ یا پاکی جو ہے بنا دیا ہے، پاک بنا دیا ہے. فرمایا فَلْيُصَلِّ، فرمایا أَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ میری امت کے جس کسی شخص کو بھی جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہیں پر وہ نماز پڑھ لے. چوتھی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا. چنانچہ انبیاء کرام اور اسی طرح اہل کتاب میں سے جب وہ لوگ جہاد کرتے اور ان کو مال غنیمت میسر ہوتا تو وہ ان کے لیے لازم تھا کہ سارا ملا ہوا مال وہ کسی میدان میں جمع کر دیں، اور وہاں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آگ آتی اور اس سارے مال غنیمت کو خاکستر کر دیتی، مٹی بنا کر کے چھوڑ دیتی، بالکل جو ہے راکھ بنا کر کے چھوڑ دیتی، ختم کر دیتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت میں ملا ہوا، جنگ کے بعد حاصل ہوا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا. یہ بھی ایک عظیم تحفہ تھا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ وکان النبی یبعث الی قومہ، فرمایا اعطیت الشفاعۃ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. تمام انبیاء کرام کو کسی کو یہ چیز میسر نہ ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی. کون سی شفاعت؟ جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. وہ شفاعت عظمیٰ کہلاتی، سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت جو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوگی، اور وہ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ وسیلہ جو ہم دعا اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے تعلق سے، یعنی ساری کائنات سے مراد انسان و جن کے حساب و کتاب کی شروعات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ پانچویں چیز ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو پانچویں چیز، جو پانچویں خصوصیت جو عطا کی گئی وہ یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا، انہی کو وہ جو ہے دعوت و تبلیغ دیا کرتا، انہی کے درمیان ان کی شریعت چلا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں تمام لوگوں کی طرف، تمام انس و جن کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی علاقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی باقی ہے اور باقی رہے گی۔ تو اس میں جو چیز چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اعطیت الشفاعہ، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی گئی۔ یہ شفاعت، حدیث شفاعت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے کہ سارے انبیاء کرام اس دن سفارش کرنے سے، شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفارش کریں گے، تو وہ حدیث ابو ہریرہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بلحم فرفع الیہ الذراع، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن گوشت لایا گیا اور اس میں سے دستی کا گوشت یعنی جو بازو کا گوشت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بازو کا گوشت کافی پسند تھا، فَنَحَسَ مِنْهَا نَحْسَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا گوشت نکال کر کے کھایا۔ فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار، تمام لوگوں کا سید مقرر کیا جاؤں گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ کیوں میں جو ہے تمام لوگوں کا سردار یا تمام لوگوں پر سید مقرر ہوں گا؟ فرمایا آگے خود ہی جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع اللہ یوم القیامت الاولین والآخرین فی صعید واحد، فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ رب العزت، اگلے لوگوں کو بھی اور پچھلے لوگوں کو بھی، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹیل میدان کا حال بیان کرتے ہوئے، وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتَدْنُو الشَّمْس، اور سورج قریب ہوگا، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فرمایا کہ لوگوں کو اس قدر تکلیف، اس قدر پریشانی لاحق ہوگی جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں گے، ان کی برداشت، قوت برداشت سے زیادہ انہیں جو ہے تکلیف اور پریشانی اس وقت لاحق ہوگی۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسُ لِبَعْضٍ، تو چند لوگ آپس میں دوسرے چند لوگوں سے کہیں گے اَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، کہیں گے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس قدر پریشانی میں ہیں؟ اَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کس قدر ہمیں مصیبت اور پریشانی لاحق ہے؟ اَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیا تم جو ہے کوئی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہاری سفارش تمہارے رب کے سامنے کرے؟ لوگوں میں سے بعض دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ کیوں نہ ایسا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی تلاش کی جائے جو تمہارے رب کے سامنے تمہاری سفارش کرے۔ چنانچہ وہ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت ابو البشر خلقك اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا، کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ جو ہے آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور اسی طرح خلقك اللہ من بیدہ، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِ، اور اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے آپ میں روح پھونکی ہے، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا، اور آپ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ لہٰذا آج ہمیں جیسے کہ دیکھ رہے ہو کہ ہم جو ہے پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لہٰذا آج ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہانی
کہیں گے کہ نہانی عن الشجرۃ فعصیتہ، کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کو چکھ لیا تھا، میں نے اسے کھا لیا تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا آج میں تمہاری سفارش نہ کر سکوں گا، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العزت اس قدر غضبناک ہے، اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اللہ رب العزت اس سے پہلے کبھی غضبناک اس طرح ہوا اور نہ کبھی ہوگا، لہٰذا آج کے دن میں اپنی اس غلطی کے ساتھ، میں اپنی اس احساس کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جا کر کے سفارش تمہاری نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام خود کہیں گے کہ ایتو نوحن، کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، اور کہیں گے کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش ہو سکتا ہے کہ کریں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ انت اول الرسل، کہیں گے کہ آپ جو ہیں رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے، وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے شکر گزار بندہ جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کا نام قرآن کریم میں آپ کو شکر گزار بندہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ لہٰذا آج جیسے کہ آپ ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے آج کے دن جو ہے آپ اے نوح علیہ السلام ہمارے لیے سفارش کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ انہو کانت دعوت دعوت بها علی قومی، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک دعا عطا کی تھی جو ہر حال میں قبول ہونے والی تھی، اور میں نے اس دعا کو اپنی قوم میں بددعا کے لیے استعمال کیا تھا۔ لہٰذا آج میں ایسی حالت میں جبکہ اللہ رب العزت انتہائی غضبناک ہے، اس قدر غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی اس قدر غضبناک ہوا اور نہ آگے ہوگا، لہٰذا میں ایسی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری سفارش نہ کر سکوں گا۔ کہیں گے کہ ایتو ابراہیم، کہیں گے کہ جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض، کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور آپ جو ہے اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت کے آپ دوست ہیں، دنیا والوں میں آپ کا جو ہے آپ اللہ رب العزت کے دوست ہیں، تو لہٰذا آج ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو ذکر کذبات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان باتوں کو یاد کریں گے جس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے 3 جھوٹ کہے تھے، وہ جھوٹ کیا تھے؟ وہ اللہ رب العزت انہوں نے بتوں کو توڑنے کے لیے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے بیمار ہوں، لہٰذا تمہارے ساتھ عید کی نماز میں نہیں آ سکتا یا تمہاری عید میں حاضر نہیں ہو سکتا، اور پیچھے رہ کر کے انہوں نے بتوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا تھا۔ یہ اور اس جیسی 3 چیزوں کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت اس قدر غضبناک ہے جتنا کہ نہ اس سے پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا، لہٰذا اس چیز کے ساتھ، اس غلطی کے ساتھ میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لہٰذا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالاتہ وبتکلیمہ علی الناس، کہیں گے کہ اے موسیٰ تم کو اللہ رب العزت نے دوسروں پر فضیلت دی رسول بنا کر کے، اور اسی طرح تم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی، تم سے گفتگو کر کے دنیا ہی میں تم سے اللہ رب العزت نے گفتگو کی، بات کی، لہٰذا آپ کا لقب کلیم اللہ پڑا، اور جو ہے یہ کی لہٰذا آج ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے انی قتلت نفسا لم امر بقتلھا، کہیں گے کہ لوگوں میں آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں قتل کیا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم مجھے نہ تھا، لہٰذا میں اللہ رب العزت کی اس غضبناکی کی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس نہیں جا سکتا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت رسول اللہ وکلمت الناس فی المہد وکلمۃ منہ، کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تم اللہ رب العزت کا کلمہ ہو، تم اللہ رب العزت کے رسول ہو، تم نے جو ہے گود میں لوگوں سے گفتگو کی تھی، لہٰذا آپ ہمارے حق میں آج سفارش کر دیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس قدر غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی اس طرح اللہ رب العزت غضبناک ہوا اور نہ آگے ہوگا، لہٰذا آج میں تمہارے سامنے تمہارے حق میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ راوی حدیث نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی غلطی ذکر نہیں کی، چنانچہ وہ کہیں گے کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے انت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں،
وخاتم الانبیاء، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اس پر مہر لگانے والے ہیں. غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. لہٰذا آج ہمارے حق میں سفارش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے تیار ہو جائیں گے. فرمایا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت جو ہے چل پڑوں گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس آؤں گا اور آ کر کے سجدے میں گر جاؤں. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، کہا کہ میں اللہ رب العزت کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ رب العزت کی پاکی اور بڑائی، اللہ رب العزت کا ذکر کروں گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے. تو مجھ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے. آپ سوال کیجیے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش سنی جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کی سفارش کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت میری امت یعنی اے اللہ رب العزت میری امت کو اس پریشانی کے عالم سے بچا لے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الایمن. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کہیں گے کہ اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی 70,000 لوگ، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا اور فرمائے گا کہ جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ان کو آپ جنت میں داخل کر دیجئے. اور جنت میں بھی کون سا؟ فرمائے کہ جنت میں جو داہنی طرف جو دروازہ ہے اس میں داخل کر دیں. فرمائے کہ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسُ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ داہنی جانب کا جو دروازہ ہوگا اس سے جو ہے سبھی لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو امت محمدیہ میں سے جو جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ان کو اس سے داخل کر دیا جائے گا. آگے آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی ان بابی مصراعین من مصانع الجنہ. فرمائے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے 2 دروازوں میں سے ہر دروازے کا ایک پٹ، فرمائے کہ 2 دروازے جنت کے دروازوں میں سے 2 پٹ ایسے کشادہ اور اس قدر وسیع ہوں گے فرمائے کہ لکما بین مکہ و ہجر اور کما بین مکہ و بصرہ. فرمائے کہ جیسے کہ مکہ اور ہجر کے درمیان جو فاصلہ ہے اس قدر عظیم، اس قدر وسیع جو ہے جنت کا وہ دروازہ ہوگا. اور فرمایا یہ یوں کہہ لیں کہ ما بین مکہ و بصرہ، فرمائے کہ بصرہ مقام بصرہ جو کہ عراق میں واقع ہے وہاں اور مکہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس قدر عظیم فاصلہ ہوگا جنت کے ایک ایک پٹ کا، جنت کے ایک ایک دروازے کا جہاں سے مومن داخل ہوں گے. فرمایا کہ جو ہے یہ تو خاص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اس کے علاوہ اس دروازے کے علاوہ دیگر دروازوں سے بھی امت محمدیہ داخل ہوں گے. تو لہٰذا معزز سامعین، ایک تو یہ کہ اس حدیث سے ہمیں کئی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یا کئی چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کہ ایمان بالآخرہ، ایمان آخرت پر جو ہم ایمان لاتے ہیں اس کی تفاصیل جو ہے ہمیں اس حدیث میں ملتی ہیں کہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ واقعات پیش آنے والے ہیں اور کیسے کیسے احوال رہیں گے، تاکہ ان چیزوں کو یاد کر کے ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کر سکیں. دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو دیگر انبیاء کرام پر تھی، اور اسی طرح امت محمدیہ کی فضیلت جو دیگر جو ہے قوموں پر ہے، اس سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے، بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پیدا کیے گئے، امتی بنا کر پیدا کیے گئے. وہ نبی جو اپنی امت کے تعلق سے سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور وہ نبی جو ہمارے لیے اللہ کے جو ہے ہم تمام انسانوں اور جو ہے جناتوں کے لیے قیامت کے دن جو ہے روز حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ سفارش اور اس کے علاوہ بھی کچھ مخصوص سفارشیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے, تبھی جا کر کے قیامت کے دن جو ہے جنت کا دروازہ کھلے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا یا ایک خاص سفارش قیامت کے دن یہ ہوگی کہ جو گنہگار مومن ہیں اور ان کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے, انہیں جو ہے جہنم سے جنت میں لانے کے لیے دعا کریں گے. اور ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے رفع درجات کے لیے اور ان کے جو ہے مقام و مرتبہ جنت میں مقام و مرتبہ کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں گے. اور ایک خاص سفارش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں, وہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حق میں کریں گے, جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا, اور جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد آپ نے ہر طرح سے, مال سے, طاقت سے, اپنے جاہ و منصب سے, ہر طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سفارشیں, خاص شفاعتیں ہیں جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اس کے علاوہ بھی ایک سفارش جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور دیگر انبیاء اور دیگر نیک اور صالح لوگ بھی کریں گے, وہ ہے کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے, اہل ایمان بھی سفارش کریں گے, اور انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے کہ ان کو جو ہے جنت سے, ان کو جو ہے جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفارش جیسے کہ ذکر کیا گیا مومنوں کے مقام و مرتبہ کی بلندی کے لیے بھی ہوگی. تو معزز سامعین, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ عظیم نبی, وہ عظیم رسول جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا, ایسے رسول کی اتباع کریں, ایسے رسول سے محبت رکھیں, ایسے رسول پر درود پڑھیں, ایسے رسول کے لیے دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد درود پڑھے اور درود کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی, اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اذان کے بعد جو پڑھی جانے والی مخصوص دعا سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں, اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, یہی ہمارے ایمان کی پہچان, یہی ہمارے اسلام کی پہچان ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ آپ کی اتباع بھی کرنا چاہیے, آپ کے راستے پر چلنا بھی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قیامت کے دن مقام محمود آتا ہو, آپ کو وسیلہ آتا ہو, اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنائے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو شرک سے بچائے رکھے, توحید پر قائم رکھے. اللہ رب العزت جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنا. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی بنیاد پر آپس میں محبت و الفت سے زندگی بسر کرنے والا بنا. اللہ رب العزت جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں رب العزت انہیں شفا عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العزت جو قرضدار ہیں, اللہ رب العزت جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.